وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال ایک حدیث کے سلسلے میں ہے جس کو آپ نے صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1338 اور 1374۔ صحیح مسلم میں 2870 نمبر کی روایت ہے۔ سنن ابو داؤد میں 3231 اور 4752 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 2188۔ اسی طرح سے مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو ان کے جوتے کی آواز کو یہ میت بندہ سنتا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں اور دونوں اس بندے کو بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، اور پوری تفصیل ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں تو مردے کے جنازے میں شریک لوگوں کے جوتے کی آواز سننے کی صراحت ہے، جبکہ قرآن کریم کا بیان ہے کہ مردہ نہیں سنتا ہے، تو دونوں میں تطبیق کیسے دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی شرح ابن بطال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320 پر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی وفات 449 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی تقریباً 1000 سال پہلے کے یہ عالم ہیں۔ کہتے ہیں ولا معارضۃ بین الآیۃ والحدیث، آیت اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، لأن كل ما نسب إلى الموتى من استماع النداء والنوح فهي في ذات الوقت عند الفتنة أول ما يوضع الميت في قبره۔ یہ کب سنایا جاتا ہے؟ اسی وقت جب میت کو دفنایا گیا ہے۔ کب میت کو دفنایا گیا ہے اور فرشتے سوال کر رہے ہیں تب کی بات ہے، ہمیشہ کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے۔ دوسری بات ابن بطال نے کہی ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بِطَاقَتِكَ وَقُدْرَتِكَ، یقیناً تم اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے مردے کو نہیں سنا سکتے۔ اذ كان خالق السمع غيرك ولكن الله هو الذي يسمعهم، جو تمام کانوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہاری طرح سے نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سناتا ہے۔ اور علامہ عینی نے کہا ہے، یہ حنفی عالم ہے، شرح ابو داؤد میں وفیہ دلیل علی ان المیت تعود الیہ روحہ لاجل السؤال۔ علامہ عینی کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ سوال کے لیے روح لوٹائی جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ يَسْمَعُ صَوْتَ نِعَالِ الْأَحْيَاءِ، زندے کے جوتے کی آواز کو میت سنتا ہے۔
بہت بڑی حکمت ہے اس میں، یاد رکھیے گا۔ جو لوگ اس حکمت کو نہیں جانتے ہیں وہ بہت ہی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو بالکل سرے سے انکار کر دیتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی تمام کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں تب بھی سنتے ہیں، تمام چیزوں کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، گھر بھی آتے ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ قرآن و سنت کو اسلاف کے منہج کے مطابق سمجھنا چاہیے، اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ غور کیجئے، کب جوتے کی آواز سنائی جاتی ہے؟ اذا وضع فی قبرہ، جب قبر میں رکھا گیا میت کو، تبھی۔ یہ خاص ہے اسی وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح سے سوال و جواب اسی وقت ہوتا ہے، اسی طرح سے جوتے کی آواز بھی اسی وقت سنائی دی جاتی ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سنواتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سورہ فاطر آیت نمبر 22 ہے، فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، ہاں تم قبروں میں مدفون کو نہیں سنا سکتے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22۔ دیکھا، اللہ رب العالمین سنوا سکتا ہے اور سنواتا ہے، سوال بھی کرواتا ہے اللہ رب العالمین، جواب بھی میت سے اللہ تبارک و تعالی لیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو جوتے کی جو آواز سنائی دیتی ہے، اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے تم دوستوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت چھوڑ دیا کرتے تھے، آج دیکھو تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تم جن لوگوں کے لیے اللہ کے احکام کو فراموش کر دیا کرتے تھے، آج وہ تم کو قبر میں فراموش کر کے جا رہے ہیں۔ دیکھو ان کے جوتے کی آواز سنو۔ معلوم یہ ہوا کہ آوازوں کو، تمام آوازوں کو میت یا مردہ نہیں سنتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیان کیے قرع نعالہم، جوتے کی آواز، جوتے کی آواز۔ حالانکہ دفنا کر کے لوگ بھی بات کرتے ہیں، بات کے سننے کا یہاں ذکر نہیں ہے، جوتے کے کھڑکھڑاہٹ کے سننے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہر چیز کو مردہ سنتا ہے تو یہ نبی کے کلام پر زیادتی ہے، نبی کے کلام پر زیادتی ہے۔ اور اگر ہمیشہ سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتہ بھی ہمیشہ آتا ہے اور ہمیشہ سوال کرتا ہے، جبکہ اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے، کوئی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ ہمیشہ مردے سے سوال کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور بتانے کی کوشش کیجئے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں کوئی تضاد نہیں، اور کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور حدیث میں کچھ اور ہے، نہیں، بالکل سیم ٹو سیم ہے، عین قرآن کے مطابق نبی کا فرمان ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ قبر میں مدفون لوگ سنتے ہیں، بہت ہی بڑی غلطی ہے، اور اللہ اس کے رسول کے کلام پر زیادتی ہے، اللہ اس کے رسول کے کلام پر زیادتی ہے۔ کیونکہ قرع نعال کا کیا مطلب ہے اور اس وقت کا کیا مطلب ہے؟ اذا وضع فی قبری، جب قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں 100 سال پہلے دفن کر دیا گیا ہے، آج بھی سنتا ہے، تو یہ زیادتی ہے نا، یاد رکھیے گا۔ اور اس میں بہت سے پوائنٹس کی باتیں ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ غیب کا معاملہ ہے، کیسا معاملہ ہے؟ اور غیب کے معاملے میں، عالم برزخ کے معاملے میں آدمی کو بہت ہی زیادہ اپنے ذہن کو کریدنا نہیں چاہیے، بلکہ جہاں پر نص وارد ہو وہاں پر بالکل اسٹاپ ہو جانا چاہیے اور اس پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اور صاف طور سے یہ حدیث اس تھیوری کو یا اس فکرہ کو غلط ثابت کرتی ہے کہ مردہ ہر چیز کو سنتا ہے، میت ہر چیز کو